الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة الليل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ سورۃ اللیل کی چند آیات میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اور چونکہ یہ ایام اور خصوصاً 22 جمادی الثانی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، تو اس مناسبت سے اس آیت مقدسہ کی تلاوت کی۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب بہت دور رکھا جائے گا اس سب سے بڑے پرہیزگار کو۔ اتقا اس میں تفضیل ہے، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ متقی اور پرہیزگار۔ یہ کون ہے؟ تو ویسے یہ عمومی حکم ہے، اور کون زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، کون سا ایسا شخص ہے جو جہنم سے دور رکھا جائے گا، تو اس اتقا کی آگے صفت ذکر فرمائی اور فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا۔ یہ اتقا یعنی سب سے زیادہ پرہیزگار جسے جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا، یہ وہ شخص ہے جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ پاک ہو۔ تو یہاں دو چیزیں سامنے آئیں کہ ایک مال کا دینا اور دوسرا نیت میں اخلاص کا ہونا۔ پاکی کی نیت مال بہت ساری وجوہات کی بنا پر دیا جا سکتا ہے، اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے کہ بھئی فلاں سیٹ صاحب نے دیا ہے اب تو دینا ہی پڑے گا، اب دے تو رہا ہے لیکن یہاں پر نیت کچھ اور ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ریاکاری کے طور پر، دکھاوے کے طور پر دیا جاتا ہے۔ تو فقط مال دینا اتقا نہیں بناتا، بلکہ وہ خلوص انسان کو اتقا اور سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی کے درجے پر فائز کرتا ہے، جو اس نے اللہ کے لیے اختیار کیا، اس مال کے خرچ کرنے میں اختیار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل اس کے ساتھ نیت وہ نتیجہ خیز ہوتی ہے، یعنی اچھے نتیجے کے اعتبار سے۔ اور عمل کے ساتھ کچھ نہ کچھ انسان کی نیت تو ہوتی ہی ہے، تو اگر بری نیت ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اور میں نے شرک کا جو تذکرہ آپ کی خدمت میں کیا تھا، اس میں یہ ریاکاری کو شرک خفی کہا گیا ہے، پوشیدہ شرک، اور یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا، ایک عالم کو لایا جائے گا، اور ایک مالدار کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اور اللہ سوال کرے گا کہ تمہارے ساتھ یہ احسان کیا، تمہیں مال دیا، تمہیں علم دیا، اور تمہیں ایسی شجاعت اور بہادری دی، تم نے کیا کیا؟ اس کا مطلب یہ پوچھا جا رہا ہے تو کہ یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے بندہ یہ سوچے۔ اس کا مطلب اگر مال دے کے سوال کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ شریعت کے مال سے متعلق کچھ تقاضے ضرور ہیں کہ تمہارے پاس مال ہے تو یہاں اس طریقے سے خرچ کر سکتے ہو، اس طرح نہیں خرچ کر سکتے ہو، اپنی ذات پر بھی ضائع نہیں کر سکتے ہو، اور پھر جو اللہ نے حقوق رکھے ہیں وہ حقوق بھی پورے کرنے ہیں۔
اسی طرح علم دیا ہے تو عالم سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو اب تم نے اس کا کیا کیا؟ عزتیں سمیٹی، واہ واہ کروائی، ہاتھ اور لوگ جو ہے وہ آگے پیچھے ہوں اور ہاتھ چومیں اور عزتیں سمیٹی، اور لیکن دین کے لیے قربانی، اس کا جذبہ، اخلاص کے ساتھ کیا کام کیا؟ اسی طرح وہ جو جنگ میں شریک ہوتے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو یہ دین کا خصوصیت کے ساتھ حضور نے ذکر فرمایا، اور یہ عالم ذکر کرے گا کہ میں نے ہر جگہ جو ہے وہ تیرے دین کی دعوت کو پہنچایا ہے، تو اسے کہا جائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا۔ تو کیا اس نے نہیں پہنچایا تھا یا کیا تھا؟ پہنچایا تھا، پھر بھی کہا کذبتا، تو نے جھوٹ کہا۔ اس کا مطلب اس کا عمل جو ہے نل اینڈ وائڈ، زیرو ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ عمل تو تھا، لیکن تو نے اس لیے یہ عمل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، تو جس فائدے کے حصول کے لیے تو نے یہ عمل کیا وہ کہہ دیا گیا، وہ نتیجہ تو نے دنیا میں حاصل کر لیا۔ اگر ہمارے لیے کیا ہوتا تو ٹھیک ہے، ہم تجھے اس کا بدلہ دیتے۔ ہم سے اگر بدلہ چاہیے تو وہ والا عمل لے کر آؤ کہ جس میں خالص ہماری رضا کا ارادہ ہو۔ تو عمل اس نے کیا ہے، عمل کا وجود موجود ہے، اس نے دعوت دی ہے، اس سلسلے میں اس نے محنت کی ہے، اس نے تکلیف اٹھائی ہے، اس نے سفر بھی کیے ہیں، اس نے مطالعہ بھی کیا ہے، سب کچھ، لیکن اس عمل کو اللہ تعالیٰ بالکل رد فرما رہا ہے کہ تو نے جھوٹ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہاں پر اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ اتقا اس وقت بنے گا سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کہ جو مال خرچ کرتا ہے یتزکا، نیت کا ساتھ تذکرہ فرما دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو بھی عمل کریں اس کو خالص رکھیں۔ آپ اور میں ملاوٹ والی چیز معلوم ہوتے ہوئے خریدیں گے؟ ہاں، وہ دھوکے سے ہمیں آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن وہ آ جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے تب بھی ہم برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں دینے والے کو کہ یار چور بازاری دیکھو کتنی عام ہو گئی ہے۔ تو ملاوٹ والی تو یہ بندہ جو ناکارہ بندہ ہے، ایک عام بندہ ہے، کہ کیا حیثیت ہے بھائی ہماری؟ ایک پانی کی بوند، اس سے خون بن گیا، وہ پھر گوشت کا لوتھڑا بن گیا، کوئی شعور نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ روح جیسے ہی پھونکتا ہے تو شعور آ گیا اور احساس بیدار ہو گیا۔ تو اب یہ ناچیز جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئسچن کرتا ہے چیزوں کو، بھائی سمجھ، اس سے اللہ کی کائنات کو سمجھ اور خالق کو پہچان، نہ یہ کہ کوئسچن کر اور اعتراض کر۔ تیرا وجود کیا تھا؟ تو کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ تو اس لیے اکثر اوقات جو ہے علماء کو اور بزرگان دین کی زندگی میں دیکھا گیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا، کہ کوئی گناہ سے بچنے کی، تحول کی کوئی قوت نہیں، طاقت نہیں، اور نہ ہی نیکی کرنے کی قوت ہے مگر اللہ کی توفیق سے۔ تو بندہ جو ہے اس سلسلے میں عاجزی کا اظہار، اور ہر چیز میں وہ ایک ہی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آج بھی عرب کا جب آپ ماحول دیکھیں گے نا تو وہ ہر چیز میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ذرا عزت کرو، ریسپیکٹ کرو، کچھ کرو تو ٹھیک ہے، سامنے والے کی عزت اور ریسپیکٹ اللہ نے اس کو دی ہے، عزت کرنی چاہیے، لیکن جس کی ہو رہی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں کیا ہوں، حقیقتاً تو عزت اللہ کی ہے، عزت عطا کرنے والی ذات وہ ہے، تو فوراً استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو خالص چیز جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو وہاں میدان محشر میں وہی عمل قابل قبول ہوگا جس میں خلوص ہوگا۔ ملاوٹ والا عمل پھر یا تو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے یا پھر ثواب میں کمی کا باعث ہوتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس بندے کو تو وہ کہے گا کہ میں نے علم، تو اس کو کہا جائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو علم اس لیے پھیلایا کہ تجھے عالم کہا جائے، سو کہہ لیا گیا، تیرے ہاتھ پیر چوم لیے گیا، آگے پیچھے تجھے بہت زیادہ ریسپیکٹ دے دی گئی، اور یہی تیری چاہت تھی اس تبلیغ سے، اب ہمارے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، اسی سے جا کے بدلہ لو جس کے لیے کیا تھا۔ اسی طرح مالدار آئے گا تو مالدار کو بھی یہی کہا جائے گا
کہ تجھے مال دیا تو نے کیا کیا، تو وہ جواب میں کہے گا کہ یا اللہ کوئی ایسا مقام نہیں چھوڑا جہاں پر میں نے اپنا مال خرچ نہ کیا ہو تیرے بندوں پر۔ سامنے سے جواب آئے گا کذبتا، تو نے جھوٹ کہا، حالانکہ اس نے خرچ کیا ہے لیکن اخلاص نہیں تھا، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے۔ تو نتیجہ کیا چاہا تھا؟ تو نے سخی کہا جائے، تو وہ تجھے دیا یا نہیں دیا؟ کہہ لیا گیا نا دنیا میں بڑا سخاوت والا ہے، بڑا لوگوں کو نوازنے والا ہے، بڑا مہمان نواز ہے، تو میں نے تجھے وہاں نتیجہ دے دیا۔ اب یہاں نتیجہ اس ہی کو ملے گا کہ جس نے خالص میری رضا کے لیے عمل کیا ہو۔ حالانکہ اللہ چاہے تو اس فاسد نیت کی وجہ سے دنیا میں بھی نتیجہ نہ دے، بندہ چاہے کہ میری عزت ہو اور وہ تبلیغ کرے اور نہ ہو عزت، کیونکہ دنیا میں بھی نتیجہ نہیں ملنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب اور مسببات کا ایک تعلق جوڑ رکھا ہے، تو وہ سبب آتا ہے تو مسبب پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم اونچائی سے چھلانگ لگاتے ہیں تو نیچے گرتے ہیں تو چوٹ لگتی ہے، سبب مسبب۔ ایک گلاس چھوڑ دیں گے زمین پہ گرے گا ٹوٹ جائے گا، سبب اور مسبب کا تعلق بنا رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب امر کن فرمایا اور کائنات کو تخلیق فرمایا تو سبب اور مسبب کا تعلق جوڑ دیا۔ آپ سبب اختیار کریں گے تو مسبب پیدا ہو جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کو اس کے علاوہ کوئی اپنی قدرت کا کمال دکھانا ہوگا تو وہ نیا امر کن فرماتا ہے۔ جیسے آگ جلاتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا تو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اب وہ اپنی فطرت تبدیل کر رہی ہے، نیا کن آ گیا، کونی ہو جا بردم و سلاما، ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ تو یہ سسٹم ایک بنایا ہوا ہے، تو اس سسٹم کے نتیجے میں سبب کو اختیار کیا تم نے، دنیا کے حصول کے لیے تبلیغ کی تو تم نے مال بھی بنا لیا اور عزتیں بھی سمیٹ لی، اسی لیے کیا تھا، دنیا میں سبب کو اختیار کیا، مسبب مل گیا تمہیں۔ اب میرے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ اسی طرح شہید کو بلایا جائے گا، اس کو یاد دلائیں گے کہ تجھے اتنی نعمتیں دی، کیا کیا؟ یا اللہ تیری راہ میں ہر جگہ جہاد میں شریک ہوا، حتیٰ کہ جان دے دی، بڑی بہادری سے لڑا، تو لڑا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کذبتا، تو نے جھوٹ کہا، یعنی وہ عمل ہی سرے سے اس کی نفی ہو رہی ہے، حالانکہ عمل معنی سے وجود میں آیا۔ عالم نے تبلیغ بھی کی، اس نے پیسہ بھی صرف کیا، اور اس نے تو انتہا درجے میں اپنی جان دے دی، لیکن تجھے اس لیے تو نے جان دی ہے کہ تجھے شہید اور بہادر پکارا جائے، سو پکار لیا گیا، تجھے دیا نا، اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا کہ سبب اختیار کیا تو مسبب پیدا کر دیا۔ اب یہاں اسی عمل کا بدلہ ہے جو تو نے خالص بغیر ملاوٹ کے میرے لیے کیا۔ تو حضور نے خصوصیت کے ساتھ اس چیز کی طرف توجہ کیوں دلائی؟ اور ان انتہائی محنت کرنے والوں کے لیے کہ علم حاصل کرنا کوئی بچوں کا کھیل ہے، ساری ساری رات، کبھی کبھی ساری ساری رات، اور یہ جس کو یہ لذت حاصل ہو جائے اس کا کتابیں رکھنے کا دل نہیں چاہتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 70 برس کی اس سے زیادہ عمر ہے، اور ابھی بھی کتابوں میں سفید بھویں ہو گئی، ساری داڑھی سفید، جسم نحیف و نازار، اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ بیوی کہتی ہے کہ حضرت آپ اس بغداد کے امام ہیں، پوری امت مسلمہ اس علاقے میں آپ کو، آپ کی پیروی کرتی ہے، اتباع کرتی ہے، اب تو کتابیں چھوڑ دو۔ اور فرماتے معی المحبرہ حتی المقبرہ، کہ میرے ساتھ تو یہ قلم رہے گا قبر تک۔ تو جس کو یہ لذتیں قرآن اور حدیث کے انوار و تجلیات جس پر ہر بار ایک نئی چیز کو واضح کرتے ہوں، تو اس کا دل کہاں بھرے گا جسے یہ لذتیں حاصل ہو چکی ہوں؟ دنیا کی چمک دمک کے اندر بھی لذتیں ہیں تو انسان کا دل نہیں بھرتا، اور ساری زندگی گزار دیتا ہے اور چلا جاتا ہے دنیا سے۔ تو اس کے علاوہ سے بھی تعلق اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی دنیا بھی بنائی ہے، ایک انوار و تجلیات کی دنیا بھی بنائی ہے۔ جب بندے کا حقیقتاً اس سے تعلق استوار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے قلب پر نورانیت کا نزول ہوتا ہے، سکینہ طاری ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا جہاں سے بے پرواہ ہو کر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرنے کا حکم، یا اس شخص کی جو صفت ذکر کی جا رہی ہے کہ عنقریب جہنم سے بہت دور کر دیا جائے گا، وہ بہت بڑا متقی، وہ جو یؤتی مالہ، دیتا ہے اپنا مال، یتزکا، کہ پاک ہو، نیت میں اخلاص، طہارت کے لیے، کہ یہ دل میں جو مال کی محبت گھر کر گئی ہے
اس مال کی محبت سے وہ پاک اور ستھرا ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر ایسے بندے کے لیے میرے پاس مقام ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور یہ جو مال کسی کو دے رہا ہے تو اس لیے نہیں دے رہا کہ کوئی دنیاوی فائدے حاصل کر لے۔ ایک تو یہ ہے کہ ریاکاری، تعریف کی خواہش، دوسرا یہ کہ مال اس لیے خرچ کرے کہ اس آدمی سے کوئی فائدہ حاصل بعد میں کام آئے گا، جی حضوری کرے گا، آگے پیچھے ہوگا، رات کو بھی آواز دیں گے تو آ جائے گا۔ تو ایسے دو چار بندے ہونے چاہیے، طاقتور قسم کے، جو جسمانی اعتبار سے طاقتور ہونے چاہیے، تاکہ جب بھی آواز دی جائے تو اپنے کام کے لیے حاضر ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ تو کسی احسان کو نہیں اتارنا کہ پہلے سابق زندگی میں کوئی احسان کیا یا نئے فائدے کے حصول کے لیے اس پر کچھ خرچ کر رہا۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے اعلان نبوت کے چوتھے سال، 4 سال تک تو خفیہ طور پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے رہے، پھر ذرا طاقت حاصل ہوئی، کچھ افراد مسلمان ہوئے، تو پھر چوتھے سال آپ نے اعلانیہ دعوت اسلام کا حکم ارشاد فرمایا، اور ظاہر سی بات ہے جب اعلانیہ کام ہونے لگا تو سامنے سے دشمنوں کے وار ہونا شروع ہوئے، اور کفار نے انتہائی دشمنی کا مظاہرہ کیا اور ظلم و ستم شروع ہو گیا، مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اور طاقتور قسم کے لوگ تھے، وہ مخالف ہو جائیں، معاشرے کے طاقتور لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں تو غریب آدمی اگرچہ آزاد بھی وہ کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے سپریشن کا سامنا ان کو کرنا پڑا، اور جو غلام تھے اگر ان میں کوئی مسلمان ہو گیا تو اس کے لیے تو اور زیادہ مسائل کے آقا مسلمان ہے اور آقا کافر ہے اور غلام مسلمان ہو گئے، تو اب اور زیادہ تنگی کا سبب ہے کہ امیہ بن خلف حضرت بلال پر جو ظلم کر رہا تھا وہ آقا تھا، یہ غلام تھے، انہوں نے کلمہ اسلام پڑھ لیا تھا، اور انتہائی ظلم کا سامنا۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ دنیا دار دیکھ کر کہتا ہے کہ یار کیا ضرورت ہے ان جھمیلوں میں پڑھنے کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آج ہم کہتے ہیں نا کیا ضرورت ہے ان چکروں میں پڑھنے کی، معاذ اللہ، یہ اس طرح کے خبیث قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جب دین کی بات آتی ہے تو چکر نظر آتا ہے، ان معاملات میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بھائی سکون سے اپنا کام کیے جاؤ۔ لیکن جب دین کو ضرورت ہوتی ہے تو نکلنا پڑتا ہے اور قربانی دینی پڑتی۔ تو حضرت بلال بھی مکر جاتے، اللہ کا انکار کر دیتے تو اس کی مار سے بچ جاتے۔ وقتی فائدہ ہوتا نہیں ہوتا، لیکن مار بھی کیسی مار کہ جسم برہنہ کر کے ریت پر لٹایا جا رہا ہے دوپہر کے وقت میں، اور سینے پہ بھاری پتھر رکھ دینا اور کوڑے سے جسم زخمی کر دینا کہ خون رس رہا ہو، اور اس پر جب ریت لگے تو کتنی نمک ڈال کے دیکھو، کبھی نمک ڈال کے دیکھو اپنے جسم پر، تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اتنے سارے زخموں پر اتنا سارا نمک اگر لگ جائے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ لیکن احد 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 ایک ہی بات کرتے تھے، خدا ایک ہی ہے۔ تو حضور نے صدیق اکبر کے سامنے یہ بات ذکر کی تو صدیق اکبر تو حضور کے مزاج سے واقف تھے، اشارے میں بات سمجھ جاتے تھے۔ آپ آئے اور آپ نے امیہ بن خلف تو کہا کہ کتنے میں بیچو گے، اور آدھا کلو جتنا سونا لے کر، امیر آدمی تھے صدیق اکبر، تاجر تھے، کپڑے کی تجارت تھی، آپ کے پاس مال ہوتا تھا، تو مہنگے مہنگے داموں غلام خرید کر آزاد کیے ہیں، بیواؤں، بچوں کو، اور جو بھی مسلمان ہوتا چاہے جسمانی اعتبار سے طاقتور ہوتا یا کمزور ہوتا۔ تو آپ کے والد ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آزاد بھی کرتے ہو تو ذرا موٹے تازے اچھے غلام آزاد کیا کرو تاکہ بعد میں کبھی تمہیں ضرورت پڑے تو تمہارے کام آ سکے۔ تو فرمایا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ یہ وہ بات ہے جو یہاں فرمائے الذی یؤتی مالہ یتزکا، سب سے بڑا متقی وہ ہے جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ پاک ہو۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزا، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ وہ بدلہ چکا رہا ہو۔ تو حضرت بلال کو جب آپ نے خرید کر آزاد کیا ہے تو بہت بھاری قیمت کہ سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ لے گا ہی لے گا، اور بلال تو میرے ہی پاس ہے اور مارکیٹ میں دوسرا بلال ہے نہیں۔ اب اس نے منہ پھاڑنا شروع کیا اور منہ مانگی قیمت لی، تو لوگ کہتے تھے کہ اس حبشی غلام کا کرو گے کیا، اتنی رقم کوئی سمجھ وغیرہ ہے یا نہیں ہے، اتنا پیسہ اس کے پیچھے کیا دیکھ لیا تم نے اس میں۔
پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہے تو کچھ بھی نہیں، بظاہر وہ دیکھ رہے تھے، کوئی احسان انہوں نے زندگی میں کیا ہوگا حضرت بلال نے، تو اس کا بدلہ حضرت ابوبکر صدیق وہ چکا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ چکایا جائے۔ تو پھر کیا ہے؟ ابوبکر صدیق کیا چاہتے ہیں؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر وہ چاہتے ہیں اپنے اعلیٰ رب کی رضا کو، اخلاص، اور جس کے اخلاص کی اللہ گواہی دے۔ ہمیں بعض اوقات کسی کی ریاکاری نظر نہ بھی آئے، میں ریاکاری کر رہا ہوں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ الا یہ کہ کوئی ایسی چیز میں ظاہر کر دوں اپنے عمل کے ذریعے سے اور آپ میرے ساتھ رہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یار باتیں بڑی بڑی ہیں، لیکن عمل میں کمی ہے، کوتاہی ہے، تو پتہ چل سکتا ہے۔ لیکن پتہ نہ چلے تو کیسے جانو گے؟ مخلص ہی سمجھتے رہو گے، لیکن حقیقتاً اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے نا۔ اگر وہ کسی کو سند اخلاص عطا فرما دے تو بتائیے اس کے کردار میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ اللہ جس کو فرما دے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ ہم نے ندا کی ہے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ حالانکہ ابھی ذبح تو نہیں کیا نا، جیسے ذبح کرنے لگے تو اللہ نے جبریل کو بھیج دیا اور ان کی جگہ فدیہ مینڈے کا آ گیا، بچہ بچ گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے کوئی گارنٹی تھی کہ جب ان قریب آپ ذبح کرنے لگو گے تو اس کی جگہ کچھ آ جائے گا اور تمہارا بچہ بچ جائے گا؟ نہیں، کوئی شیورٹی نہیں تھی، ورنہ پھر آزمائش کا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کیسی سند عطا فرما رہا ہے کہ تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، کیونکہ یہاں بظاہر بیٹا ذبح نہیں ہوا، لیکن اللہ دل کا حال جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے دل کی کیفیت کیا تھی۔ تو اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام فخر الدین رازی فرماتے کہ یہ آیت آپ کے بارے میں اتری۔ ویسے یہ حکم پوری امت کے لیے عام ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، طہارت کے حصول کے لیے، صرف خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال جتنی اس کی طاقت ہے چاہے 1 روپیہ خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا بڑا اجر اور بڑا مرتبہ کہ وہ اسی طرح سے ہے۔ اس کی مثال دی گئی کہ آپ ایک بیج زمین میں بوتے ہو اور وہ ثمرآور ہو جاتا ہے، تو جب بیج ڈالتے ہو تو کتنا ہوتا ہے، اور جب وہ فصل بنتی ہے تو کتنی ہوتی ہے؟ کوئی کمپیریزن ہے کہ 10 بیج ڈالے تھے تو 100 نکل آئے؟ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کتنی مرتبہ وہ ملٹیپلائی کر کے اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے مال خرچ کرنے میں بھی 1 کا 700، 1 کا 10، 1 کا 700، اور جس کا اخلاص جس قدر زیادہ ہوگا پھر اللہ تعالیٰ بعض اوقات 1 کا بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے انسان اپنی استطاعت کے مطابق جو عمل کرتا ہے اس میں اخلاص کو پیش نظر رکھے۔ شیطان آپ کو اور ہمیں ہمیشہ یہ پہلے تو عمل سے روکتا ہے، لیکن جب ہم نہیں رکتے اور وہ عمل اپنی پورا زور لگا کے کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس میں نئے طریقے سے اس عمل کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو ذکر کر، میں تہجد میں اٹھا تھا آج تو بڑی سردی تھی۔ اب اس کو بتایا کہ تیری نیت تو اچھی ہے تو اس لیے بتا رہا ہے کہ وہ بھی راغب ہوگا۔ وہ کیا راغب ہوگا؟ وہ ایک نماز پڑھتا نہیں ہے، اس کو بتا رہا ہے کہ تہجد میں آج جو ہے نا موسم ذرا سخت تھا، یعنی بتا رہے ہو کہ آپ اٹھے تھے، کیا ضرورت ہے؟ یہ جو اندر سے تقاضے ابھر رہے ہیں یہ کس لیے ابھر رہے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، آپ تہجد بھی پڑھتے ہو، اللہ ہمیں بھی آپ جیسا بنا دے۔ بندہ پھولا نہیں سماتا۔ بھائی ہماری کیا حیثیت ہے؟ وہی ذکر کیا کہ پانی کی ایک بوند وہ خون میں تبدیل ہوئی، ایک گوشت کا لوتھڑا بن گیا، کوئی حص و حرکت نہیں تھی، اس نے روح پھونکی تو زندگی بھی پیدا ہو گئی اور شعور بھی آ گیا۔ یہ اپنی تعریف چاہے گا؟ اگر کوئی تعریف ہے، اگر کوئی کمال ہے، اگر کوئی ہماری ذات سے کچھ ہو گیا ہے، میں نے کیا ہے تو کہنا ہی نہیں چاہیے یا اللہ جو ہو گیا تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، اس کو قبول فرما۔ اور امام غزالی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بندہ عمل کرے اور اس کے بعد اللہ سے امید رکھے کہ اللہ قبول فرما لے گا۔ یہاں تو ہم رحمت کا معنی ہی الٹ لے لیتے ہیں کہ گناہ کیے چلے جاتے رہو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہاں اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن گناہ کرنا
غفور الرحیم ہونے کو سامنے رکھ کر اس لیے تو نہیں ہے غفور الرحیم کا بیان کیا گیا نا، بلکہ اس لیے بیان کیا گیا کہ غلطی سے جب خطا ہو جائے تو انسان زندگی سے مایوس نہ ہو جائے بلکہ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ تو اس کو مایوسی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت اور صفت غفاریت اور اپنا ستار ہونا ظاہر فرمایا کہ ہمارے عیب بھی کسی پر ظاہر نہیں فرماتا۔ تو وہ لوگوں کو مایوسی سے بچانے کے لیے، اور ہم نے دوسرے طریقے سے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اور عمومی اعتبار سے میں نے ذکر کر دیا کہ قرآن کا ایک خاص نزول ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس کے جواب میں قرآن کی آیت اترتی ہے، اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ کسی نے کوئی حضور سے سوال کر لیا، آیت اتر گئی، تو ہم کہیں گے یہ شان نزول یہ ہے کہ صحابی نے فلاں بات پوچھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، تو اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ تو شان نزول ہمیشہ خاص ہوتا ہے، ایک خاص واقعہ ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ آیت اس واقعے کے ساتھ ہی خاص ہے، نہیں، یہ آیت تو قیامت تک کے لیے اتری۔ تو پھر ہر ایک مسلمان پر اس کا صدق ہوگا کہ جو اس معیار پر پورا اترتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، پاکی چاہنے کے لیے صرف اخلاص کے ساتھ اور کوئی نیت نہ ہو، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، تو وہ اس آیت کی فضیلت کے تحت داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کس لیے خرچ کر رہا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، مگر یہ کہ اپنے اعلیٰ رب کی رضا چاہ رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ضرور ان قریب وہ اس سے راضی ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا پیغام بھی سنا دیا۔ تو اللہ کی رضا ایک طرف رکھو اور لوگوں کی رضا اور لوگوں کی تعریفیں ایک طرف رکھو، تو بندہ عقلی طور پر فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب کس رضا کا طالب ہونا چاہیے انسان کو۔ تو لہٰذا صدیق اکبر نے یہ جو مال خرچ کر کے حضرت بلال کو آزاد کروایا، اس میں اخلاص ہی اخلاص تھا کہ ہر ایک کہہ رہا ہے کہ اتنی قیمت اس کی بنتی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی احسان چکا رہے ہوں گے، اللہ نے اس بات کی گواہی ارشاد فرمائی اور بیان فرمایا کہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو اب اس عمل کے ذریعے سے اللہ کی رضا کا طلبگار ہے، اور ان قریب اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ جس سے راضی ہو جائے، جس کے اخلاص کی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں گواہی دے، جس کتاب میں کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ لے لے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ذات کی کس قدر عظمت ہے اور کس قدر اہمیت ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اور رسولوں، فرشتوں میں سے جو رسول ہیں، ان کے بعد سب سے بڑھ کر مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس قدر جو مقبول بارگاہ الہی ہے، اس سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے یا نہیں، اس کی محبت اپنے دل میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ فاتحہ میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور یہ انعام فرمانے والوں میں صدیقین کا بھی ذکر ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا۔ تو صدیق کا راستہ بندہ اختیار کب کرے گا؟ کہ صدیق کو پہچانے گا، صدیق کے طرز عمل کو دیکھے گا، اور پھر صدیق کے طرز عمل کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا، تو جو انعام صدیق پر اللہ تعالیٰ نے کیا، صدیق کے قدم پاک کی خاک کی برکت سے اس کی برکات ہم تک پہنچیں گی۔ تو اصل یہ ہے کہ ان نفوس قدسیہ کا جو مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عمومی اعتبار سے صحابہ کرام کی نظر میں جو ہے، اس کی بنا پر یہ اللہ کے اعلیٰ ترین انعام یافتہ بندے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون ہے؟ آپ کے بیٹے نے سوال کیا تو بلا تعمل، بغیر سوچے فوراً فرمایا ابو بکر۔ اس کے بعد کون؟ فرمایا عمر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت آپ کو سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند قرار دیتی ہے، اس سے آپ کی عظمت کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ تو آپ نے یہ جو غلام آزاد کیا، اس غلام آزاد کرنے میں کفار کا یہ کہنا کہ کوئی احسان ہوگا جس کو چکا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں نے فقط اللہ کی رضا کا ارادہ کیا۔ اور جب یہ غلام آزاد کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اس میں مجھے حصے دار بنا لو۔ اس کا مطلب اس کا بدلہ اللہ کی بارگاہ میں کیسا ہوگا؟ بلال کو آزاد کرانے کا۔
اور بلال کو بھی اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ کیسا انعام دیا کہ اس وقت یہ جو مشقت تھی وہ مشقت تھی، احد ایک طرف اور دوسری طرف تپتی ریت پر لیٹنا اور تکلیفیں اٹھاتے رہنا، اس میں احد اور احد کو اختیار کیا، اس کا انکار کر کے وقتی تکلیف سے اپنی جان نہیں بچائی تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آیا کہ کعبے کی چھت پر چڑھا کر بلال کو اذان کا موقع دیا۔ اللہ نے یہ عظمت عطا کی یا نہیں کی؟ تو جو قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی سے کو رائے گا نہیں فرماتا، بلکہ وہ تو بڑا کریم و رحیم ہے، وہ تو کئی گنا اپنے بندوں کو نوازنے والا ہے۔ وہاں حساب کتاب نہیں ہوتا کہ 1 روپیہ دیا تو 1 بدلے میں ملے گا، وہ تو مالک کریم ہے، وہ تو ہماری نیتوں کو اور ہماری طاقت کو دیکھتا ہے کہ ہمارا چھوٹا سا پھول جیسا بچہ جب باپ کو کوئی اپنی ٹافی کھلاتا ہے تو باپ کو کتنا پیار آتا ہے، اس کی ٹافی بھی واپس کر دیتا ہے اور جیب سے 50 روپے، اب ٹافی 2 روپے کی تھی اور 50 روپے نکال کے دے دیے۔ تو یہ شفقت جو ہے، تو اللہ تو ہر ایک سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرمانے والا ہے، تو وہ اخلاص کے بدلے میں کیا کچھ عطا نہیں فرمائے۔ اور یہی امیہ بن خلف کو اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کے ہاتھ میں دے دیا جنگ بدر میں، اور سارا حساب چکتا ہو گیا کہ آپ نے اس کو قتل کیا۔ تو ظاہری اعتبار سے بھی جو سزائیں اس نے دی تھی اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تدارک فرما دیا۔ تو اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی جو ہے وقتی طور پر بندے کو چیک کیا جاتا ہے، اور جب وہ پاس ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت پر غور کریں، ذو الجلال والاکرام، وہ جلال والا ہے اور اکرام والا ہے۔ اس میں جلال کا ذکر پہلے ہے اور اکرام کا بعد میں ہے، اور جلال میں آزمائش۔ تو جب وہ آزما لیتا ہے اور بندہ آزمائش پہ اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے پورا اترتا ہے، تو پھر اکرام ہی اکرام ہوتا ہے، پھر نوازشیں ہی نوازشیں ہوتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر افزائی فرمائی آپ کے اس عمل کی کہ فرمایا ابو بکر مجھے اس میں شامل کر لو۔ تو ابو بکر صدیق جو ہے وہ رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ، ابو بکر بھی آپ کا، ابو بکر کا مال بھی آپ کا اور یہ بلال بھی آپ کا ہے۔ تو یہ اخلاص کے ساتھ ابو بکر صدیق کا مال خرچ کرنا ہے۔ آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ان پر اس وقت کے تقاضے کے اعتبار سے جو چیزیں لازم تھیں انہوں نے کر کے دکھائیں۔ جب بھی حضور نے مال طلب کیا آپ نے مال خرچ کیا۔ جیسے ہی ایمان لائے 40,000 دینار آپ کے پاس موجود تھے، سارے کے سارے لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیے۔ گھر والوں کے لیے کچھ نہیں رکھنا، فیملی بھی ہے، سب کچھ اور آ جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے کہ دین کی تبلیغ کے لیے مال کی ضرورت ہوگی۔ آج ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ مساجد جو ہے اس کے لیے ہزاروں روپے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک نظام چل رہا ہوتا ہے، اور پنکھا ہر ایک کو چاہیے ہوتا ہے، اگر کوئی خراب ہو جائے تو سوئچ خراب ہو جائے تو اعتراض ہر ایک کرتا ہے، لیکن وہ کتنا حصہ اس میں ڈال رہا ہے اپنی طرف سے، وہ اگر پوچھا جائے تو شاید سال بھر میں 10 روپے بھی نہ دیتا ہو۔ تو اب ہم دین کے لیے کس درجے میں کام کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مالوں میں لازم حق رکھا ہے اس حق کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں کہ حضور کے دور مبارک میں مسجد نبوی ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اصحاب صفہ کا چبوترا، وہ اس چبوترے پہ صحابہ بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں پر حضور سے علم حاصل کرتے تھے، وہی یونیورسٹی تھی۔ تو مسجد جو ہے یہ یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے، اور آپ یہاں سے علم دین حاصل کرتے ہیں، وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی پر اتاری تھی۔ اور سورہ جمعہ میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ بڑا جلیل القدر ہے، اس نے نبی بھیجا ہے، اس سے پہلے تمہاری حالت جو ہے وہ بہت تم گمراہی کے گڑھے میں گر رہے تھے، اور اس کی اگر قدر نہیں کرو گے تو بنی اسرائیلیوں جیسا حال ہوگا۔ اور پھر فرمایا، جمعے کا ذکر کر دیا کہ جب جمعے کے لیے نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو، اور اس میں بیان اور خطبے کو رکھ دیا، شرط قرار دیا کہ خطبہ نہیں ہوگا تو جمعہ ہی نہیں ہوگا۔ اور پہلے دور میں، سرکار کے دور میں عرب میں ہی اسلام ہے، تو حضور عربی میں جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ خطبہ اور وہی بیان ہوتا تھا۔ عجم میں جو ہے ظاہر سی بات ہے عربی تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو پہلے یہ اردو میں بیان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سنت متوارثہ جو توارث چلا آ رہا ہے، وراثت میں ہمیں جو چیز ملی ہے اس کو عربی میں پڑھا جاتا ہے اور پھر نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو ایک بیان اور ایک تربیت گاہ کی حیثیت اس کو حضور نے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں گویا کہ قرار دیا، اور اس بیان اور خطبے کی وجہ سے نماز بھی 2 رکعت ہے، 4 نہیں، حالانکہ یہ ظہر کا وقت ہے نا، اگر یہ ابھی جمعہ نہ ہوتا تو آپ کتنی رکعتیں پڑھتے؟
4, لیکن ابھی آپ 2 پڑھ رہے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ کیوں؟ اس سے پہلے خطبہ ہے تو اس کے لیے لوگ وقت نکالیں گے، تو نماز میں آسانی فرما دی۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو بیان سننے کے لیے آتے ہیں؟ عین خطبے کے وقت آئیں گے جب ٹائم ختم ہونے والا ہوگا۔ تو یہ انسٹیٹیوشن اللہ تعالیٰ نے قائم کیوں کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس دین سے جڑ جاؤ، تو پھر ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرو تاکہ وہ تمہارے جذبات کو ابھارتا رہے، گرم جوشی قائم رہے، اور نئی نئی چیزیں جو ہیں ترتیب وار تم سیکھتے چلے جاؤ اور اپنی زندگی میں نافذ کرتے چلے جاؤ اور دیندار بن جاؤ جس طرح سے دین تم سے تقاضا کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایمان لائے، حضور سے جڑ گئے، پھر حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ آپ ایک دن حضور کے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے اور حضور سے فیض حاصل کرتے، اور دوسرے دن اپنے کام پر جاتے، اور اپنے دوست ساتھی کو مقرر کیا تھا کہ آج تم جانا۔ تو حضرت عمر جب حاضر رہتے تو جتنی باتیں سیکھتے وہ اس کو بتا دیتے کہ آج یہ ہوا، اور پھر دوسرے دن وہ آ کر بیٹھتے اور وہ سنتے، اور وہ پھر اگلے دن حضور کو، حضرت عمر کو جا کر بتایا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی طلب تھی کہ وہ ذمہ داری بھی پوری ہو رہی ہے اور دین کے ساتھ تعلق کا حق بھی ادا ہو رہا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے اس کی بنیادی مسائل ہم کو نہیں آتے۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ یہ کس چیز کا پیغام ہے؟ یہ اس بات کا پیغام ہے، آپ بھی شاید بعض اوقات جو ہے بعض افراد کہتے ہیں کہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، ایک ہی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے طبیعتوں پر اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم اس کے اثر کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں کہ ہمیں اپنی تربیت اسلام کے مطابق کرنی چاہیے؟ یہاں پر آئے، سنا اور چلے گئے، اور پھر کوئی عملی کوشش نظر میں نہیں آتی ہے تو پھر کیا ہو؟ پھر بار بار کہا جاتا ہے کہ بھئی دل پر کبھی تو چوٹ لگے گی، اور ہمارا کام یہی ہے کہ بار بار ان چیزوں کا بیان کرتے رہیں، تاکہ بہت سارے نئے چہرے ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ کسی خاص کیفیت میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کیفیت میں ان پر وہ جملہ اثر کر جاتا ہے اور زندگی کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور انسان راہ راست پر آ جاتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم اپنے طرز عمل کے ذریعے سے وہ کامل ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ وہی سلوک ہے جو صحابہ کرام کا تھا۔ صدیق اکبر کو دیکھیں، انہی کی اگر عظمت کے اگر ہم گن گانے والے ہیں تو ان کا کردار ہماری زندگی میں کتنا نظر آتا ہے۔ مال چاہیے تو مال دے دیتے ہیں، اولاد کی قربانی ہو تو اولاد کی قربانی دے دیتے ہیں، شہر چھوڑنا ہو تو شہر چھوڑ دیتے ہیں، جان قربان کرنی ہو تو اپنے طور پر ہر مقام پر جان قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ کہ ہجرت کے موقع پر آپ نے یہ واقعات کئی بار سنے ہوئے ہیں، لیکن ان واقعات سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا آسان ہے، لیکن اس کیف کو اپنے دل میں جگہ دے کر کوئی طرز عمل اختیار کر لینا، یہ اصل ان واقعات کا مقصود ہوتا ہے۔ ورنہ ان کی عظمتیں تو اپنے مقام پر، اگر صدیق اکبر کے اس شان کو یہاں پر اگر بیان نہ کیا جائے تو معاذ اللہ ان کی شان میں کوئی کمی واقع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے امتحان لے لیا، وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب ان کے لیے راحت ہی راحت ہے۔ تو ہم ذکر کریں نہ کریں انہیں کیا فرق پڑتا، بلکہ یہ تو ہم اپنی تقدیر جگاتے ہیں کہ ان نفوس قدسیہ کی زندگی پر جب غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فقط کتابی باتیں نہیں ہیں، فقط کتاب میں نہیں ہے، بلکہ اگر پریکٹیکل دیکھنا ہو تو ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں۔ اسلام اگر کہیں دیکھنا ہو تو آج لوگ کہتے ہیں کہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ وہ کمال ایمان جو ہے جب پیدا ہو جاتا ہے تو انسان ہر طرح سے دین سے وابستہ نظر آتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر ایک اپنا محاسبہ کرے موت سے پہلے کہ وہ اس کامل ہدایت کی کس قدر قدر کر رہا ہے۔ لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ جی قدر کرنی چاہیے۔ کیسے کریں؟ سب سے پہلے وہ ہدایت جو آئی ہے اس کو سمجھیں کہ کیا ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور بارہا ذکر کیا ہے کہ ایک عام مسلمان کے لیے وہ چیزیں سیکھنا ضروری ہیں کہ جس سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، تبھی تو وہ اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گا۔ پتہ ہی نہیں ہے تو اپنی مرضی سے گزارتا چلا جائے گا زندگی۔ اور پتہ ہوگا کہ بھائی تم اگر جاب کرتے ہو تو شریعت کا لائن آف ایکشن تمہارے لیے یہ ہے، اجارے کے یہ ضابطے ہیں کہ کب تم پوری اجرت کے مستحق ہوگے، کبھی نہیں، کب نہیں ہوگے، کہ جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، ایک متوسط درجہ ہے، ایک ادنا درجہ ہے، تو بندہ اجرت کا مستحق کب ہوتا ہے؟ جی پتہ نہیں، ہم تو جاب کر رہے ہیں سال ہر سال سے۔ تو یہ جب سیکھے گا نہیں تو اپنے آپ کو اس سیکھے ہوئے کے مطابق ڈھالے گا کیسے؟ کچھ بھی نہیں۔
تو رزق حلال کا تو بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ یہ پیسہ سیٹ سے لینا جائز بھی تھا یا نہیں تھا، کہیں قصب خبیث تو نہیں بن گیا. تو یہ سیکھنے کی کس کو ضرورت پیش آتی ہے؟ تو وہ امور کہ جس کا واسطہ، جس سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے، ان چیزوں کو اسے سیکھنا ضروری ہے، اور وہ عقیدے سے متعلق بھی ہے، عبادت جو اس پر لازم ہے اس سے متعلق بھی ہے، معاملات وہ کرتا ہے اس سے متعلق بھی ہے. تو اصل یہ ہے کہ اس دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، لیکن جو علم اسے سیکھنا لازم قرار دیا گیا وہ اسے سیکھنا ہوگا، تبھی تو وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالے. اعتقاد اور سوچ اور فکر اور نظریے کے اعتبار سے بھی اسے وہی سوچ اور فکر اختیار کرنی ہوگی جو اسلام بتاتا ہے. اسلام کیا بتاتا ہے؟ جی پتہ نہیں. اللہ کے لفظ کا معنی پوچھو تو ہمارا مسلمان جو ہے علماء علمیہ کہیں اس کو کہ وہ نہیں بتا سکتا ہے. لفظ اللہ کا کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لمحہ لمحہ استعمال کرتا ہے، اور لفظ اللہ کا معنی تجھے نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز واجب ہے، کتنی چیزیں اس کے لیے بندے کے لیے ماننا واجب ہے، کتنی چیزیں اس کے لیے ماننا محال ہے، کتنی چیزیں اس کے لیے ماننا جائز ہے، گنتی ہی کوئی بتا دے. 20 اور 1، 20 چیزیں جائز، 20 چیزیں محال، اور ایک چیز جو ہے وہ ممکن یعنی جائز، کہ جو چیز وہ تخلیق فرما سکتا ہے اس کو بنانا اور نہ بنانا یہ جائز ہے، چاہے بنائے چاہے نہ بنائے. 10 سورج بنا سکتا تھا لیکن ایک ہی بنایا، مرضی ہے. تو جو ممکنات ہیں اس کو وجود عطا کرنا یا نہ کرنا یہ اس کی مرضی ہے. اس نے ارادہ فرمایا بنا دیا، نہیں ارادہ فرمایا نہ بنایا. تو اصل توجہ طلب امر یہ ہے کہ یہ لوگ کامل طور پر دین کے ساتھ جڑ گئے، اور دین کی تبلیغ کے لیے صدیق اکبر نے فوراً تبلیغ شروع کر دی. حضور نے ایک مقام پر بیٹھ کر افراد تیار کیے اور ان افراد کو پھیلایا، اور اس طریقے سے دین پھیلایا. مصعب بن عمیر 17 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر جو حج کے لیے لوگ آتے تھے، دور جاہلیت میں بھی آتے تھے حج کرنے کے لیے، تو وہ جو قافلے مدینے سے آتے تھے ان کو دعوت دی جاتی. تو ایک بار ایک قافلہ آیا، 8 سے 12 افراد اس میں مسلمان ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ حضور یہ 4 مہینے جو ہیں اس ہی میں امن و امان ہوتا ہے، اس میں جنگ حرام ہے، کوئی لوٹتا بھی نہیں ہے اور کوئی قتل بھی نہیں کرتا، مال بھی نہیں چھینتا، اس کے علاوہ تو ہمارا سفر کرنا یہاں تک بڑا مشکل ہے. تو آپ ہمارے ساتھ کوئی شخص آدمی بھیج دیں کہ جو ہمیں دین کی باتیں سکھائے اور ہمارے درمیان تبلیغ کرے. تو یہ مصعب بن عمیر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا. اتنی کم عمری میں آپ کو وہاں پر بھیجا، اور آپ ہر گھر میں جا کر دین کی دعوت دیتے تھے. اور اگلے سال جب بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کے جب کبھی لفظ ذہن میں آئے تو آپ یہ خاکہ ذہن میں لے آئیے گا کہ مدینے سے لوگ جب آتے تھے حج کرنے کے لیے تو ان کو جو تبلیغ کی گئی، اور اس تبلیغ کے نتیجے میں جو لوگ مسلمان ہوئے تو بیعت لی جاتی تھی. تو یہ جب دوسری بیعت لی گئی تو مصعب بن عمیر جن کو حضور نے مدینے بھیجا تھا وہ گھر گھر جا کر تبلیغ کرتے رہے، بڑے بڑے سرداروں کو مسلمان کیا. اور اگلے سال جب آپ مکے واپس آئے ہیں تو 72 افراد لے کر آئے. ہم نے دین کے لیے کتنی کوشش کی ہے، اپنے گھر والوں تک کو جو ہے وہ دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. 72 افراد کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ ان کو ان کے آبا و اجداد کے دین سے پھیر کر دین حق کی طرف لے آنا، سوچ اور فکر کو تبدیل کر دینا. لیکن جب انسان کوشش کرتا ہے تو اتنی کم عمری میں بھی اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ بڑی بڑی عمر کے تجربہ کار لوگ قائل ہو جاتے ہیں، ورنہ یوں کہہ کے نہیں بگا دیتے. تو کل کا بچہ 17-18 سال کا ہمارے کو سمجھا، ہمیں سمجھا کے لیے آیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب اخلاص سے کوشش ہوتی ہے تو پھر نتائج ایسے بہترین نکلتے ہیں کہ بڑے بڑے سردار جو لیڈ کر رہے تھے اپنی قوموں کو، وہ مصعب بن عمیر کے کہنے پر اسلام قبول انہوں نے کر لیا. یہ کون لوگ تھے جو مدینے میں کھڑے ہوئے تھے حضور کو ویلکم کرنے کے لیے؟ کہاں سے آ گئے یہ مسلمان؟ حضور تو مکے میں ہی تھے، مکے سے ہجرت کر کے اب جا رہے ہیں نا. تو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. وہاں کون سے لوگ جمع ہو گئے تھے، کہاں سے آ گئے؟ صحابہ کرام کی کوششیں تھیں کہ اطراف میں جا کر انہوں نے جو محنتیں کی ہیں اور اسلام پھیلایا ہے، اس کی بنیاد پر مدینے میں ایک ایسی راہ ہموار ہو گئی کہ اطراف میں مسلمان موجود رہے اور انہوں نے ویلکم کیا حضور کو. تو کہاں سے آ گئے؟ یہ صحابہ کرام کی کوششوں کے نتیجے میں. آج ہم ذرا غور کریں کہ اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق کس درجے میں ہے، عملی اعتبار سے
پھر اس کو آگے پہنچانے کے اعتبار سے، اس کو سیکھنے کے اعتبار سے۔ اور اس بات کو جان لیجئے کہ ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ یار کام کاج نہ کریں، انہی کا چیزوں میں لگ جائے، آپ اپنا کام بالکل جاری رکھیں، لیکن انصاف سے اس بات پر ضرور غور و فکر کر لیں کہ جتنا دنیا کو وقت دے رہے ہیں اس میں سے کتنا وقت اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ سب کچھ چھوڑ کر نکل جاؤ، مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ، نہیں۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہو اور اس میں شرعی قوانین کی رعایت کر رہے ہو، جو آپ نے علم سیکھا ہے اس کے مطابق اگر آپ کاروبار کر رہے ہو تو آپ دین پر عمل کر رہے ہو۔ الکاسب حبیب اللہ، کہ جس کے حلال حاصل کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، جو اپنے اہل و عیال پر مال خرچ کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا 1 دینار وہ ہے جو تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور 1 وہ ہے جو تو لوگوں پر خرچ کرتا ہے۔ ان دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ شوہر جب اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس پر بھی وہ اجر دیا جائے گا، جو لقمہ وہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اس پر بھی وہ اجر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اپنی زندگی کو اسلام کے موافق بنانے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی کو اسلام کے موافق جتنا ہم پر بوجھ ڈالا گیا اس کے مقابل میں اس کے موافق اگر اپنے آپ کو ڈھال دیں تو ہم نے اپنا حق ادا کر دیا اپنی وابستگی کا۔ اس لیے اپنے آپ کو درست کرنا، اور اپنے آپ کو انسان بغیر علم کے درست نہیں کر سکتا، اس لیے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کون سا علم؟ جو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بھیجا۔ بتائیے اہم ترین علم ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو نہیں حاصل کر سکتے تھے، ہم عقل و شعور کے ذریعے سے اس کائنات کا علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن صفت کلام کا علم ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس نے بھیجا تو اہم ہے یا نہیں ہے؟ اس نے اپنے سب سے عظیم رسول کے ذریعے سے یہ کلام اتارا، اہم ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی اہم ہے۔ اگر غیر اہم کہے گا تو دین سے ہی نکل جائے گا۔ لیکن خود ذرا انصاف کریں کہ ہم نے اہم سمجھا ہے۔ بار بار میں کہتا ہوں ہمارا ہر بچہ اسکول جائے گا، او لیول پڑھے گا، کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، سب کچھ کرے گا، دین کی بنیادی باتیں سیکھنے کے لیے باپ اسے کسی مدرسے میں داخل کرواتا ہے، اور وہ اپنے طور پر ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ نازلہ قرآن پڑھ لیا تو دین سے وابستہ تو کر لیا، حالانکہ نازلہ قرآن پڑھنے کا مطالبہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنے کا مطالبہ ہے، نازلہ قرآن پڑھنے کا مطالبہ ہی نہیں۔ آپ پڑھیں گے تو اس کی فضیلت اپنے مقام پر حضور نے اس کے کہ سورہ اخلاص اگر 3 بار پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب حاصل ہوتا ہے، وہ اپنے مقام پر فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن کیا شدت کے ساتھ مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ 3 بار سورہ اخلاص نہیں پڑھو گے تو گناہ گار ہوگے؟ بتائیے نہیں۔ اس کا مطلب فائدے والی چیزیں کریں گے بہتر ہے، نہیں کریں گے تو شریعت گرفت نہیں کرتی، لیکن اس کو سمجھیں گے نہیں تو گرفت کرے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک چیز کو شریعت نے جس مقام پر رکھا ہے اس مقام پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو پہلے تو پوچھیں یہ کہ بھائی ہم عام مسلمان ہیں، ہم عالم نہیں بن سکتے، اتنی صلاحیت نہیں ہے یا اتنا وقت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، بالکل ہر ایک کو مکلف نہیں بنایا گیا کہ وہ عالم بنے، لیکن مجھ پر کیا ذمہ داری ہے، کیا سیکھنا چاہیے، اس سلسلے میں بھی لوگ رجوع کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مجھے اپنے بچے کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے تاکہ وہ اللہ کے احکام کی قدر کرے، اللہ کے احکام کو پورا کرے۔ جب ماں باپ کی وہ نافرمانی کرتے ہیں تب دین یاد آ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بچہ نافرمانی کر رہا ہے، اس کو ذرا سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تقل لهما اف، اف بھی نہ کہو، تو اس وقت دین یاد آتا ہے جب اب خود اپنا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ دین یاد نہیں آتا۔ کسی کی وراثت پہ قبضہ کر لیا تو دین یاد آ گیا اور آگے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس سے پہلے دین کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ اتنا اہتمام فرمائے، اس کی اتنی اہمیت کو ذکر فرمائے، ہم زبان سے اس کا اقرار کریں کہ ہاں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، زبان سے اس کا اقرار کریں، لیکن عمل کے ذریعے سے you will have to prove it what is in your heart، آپ کے دل میں کیا ہے آپ کو اس کا ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ میں کہوں مجھے آپ سے بہت محبت ہے، بس یہ کہتا چلا جاؤں، اور آپ مجھے اگر کوئی کام کہیں تو وہ نہ کروں تو پھر کیا مطلب ہے؟ میں اپنے اس قول میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ والدین سے کہوں کہ محبت ہے اور وہ جو حکم دیں اس کو نہ مانوں تو اپنے قول میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ صرف باتیں کر رہا ہوں تو اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے قول کی سچائی کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم ضرور کہتے ہیں کہ اللہ کا حبیب سب سے عظمت والا رسول، ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ کا یہ کلام، اس کی ہدایت، اس کی انسٹرکشنز، ہم تجربہ کار لوگوں کو کیسے کان لگا کے سنتے ہیں، یار بتاؤ نا کیا کرنا چاہیے، یہ اللہ ہے، یہ اس کی ہدایت ہے،
اس کو کس قدر کان لگا کے سننا چاہیے کہ کس معاملے میں کس طرح سے چلنا ہے۔ تو اقرار موجود ہے لیکن عملی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ہر ایک اپنا محاسبہ کرے کہ اپنے آپ کو بھی اس اقرار کے عملی ثبوت کا حامل بنائے، اور جو اس کے ماتحت ہیں ان کو بھی اس اقرار کا کہ عملی ثبوت کا حامل بنائے، جس طرح صحابہ کرام نے اور خصوصیت کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جان کی قربانی مانگی تو جان، مال مانگا تو مال، اور اولاد کے معاملے میں بھی فرمایا، جیسے آپ نے کئی بار سنا ہے کہ حضرت عبد الرحمن آپ کے بیٹے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں آپ میری تلوار کے نیچے 3 بار آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر کا ایمانی تقاضا کیا جواب دے رہا ہے کہ خدا کی قسم ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آتا تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کر تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ وابستگی اور تعلق صدیق اکبر کی حیات طیبہ سے ہمیں ملتا ہے۔ ہر آدمی گھر جائے اور اپنا محاسبہ کرے کہ یہ تعلق ہم نے قائم کیا یا نہیں کیا، اس کا عشر عشیر کوئی ذرہ ہمیں اگر نصیب ہو جائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں ایک توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کریں گے تو ہماری اصلاح ہوگی، ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، ہمارے گھر والوں کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ ہماری ذمہ داری جو گھر والوں کے اعتبار سے ہمارے کندھوں پر ہے وہ ہمیں اترتی بھی محسوس ہوگی۔ جب حضور نے پہنچا دیا تو حضور نے کیا فرمایا؟ یا اللہ تو گواہ ہو جا میں نے پہنچا دیا ہے، اور ایک سائی آف ریلیف آپ کو محسوس ہوا کہ سکون، کہ اتنا بڑا بوجھ جو آپ کے کندھوں پر تھا کہ پوری انسانیت کو یہ تبلیغ کرنی ہے اور دین کی دعوت پہنچانی ہے، وہ بوجھ اتر گیا اور فرمایا کہ اب تمہیں پہنچانا ہے۔ تو جب آپ کی طرف سے یہ بوجھ اتر جائے گا اور آپ کی طرف سے تربیت کا اہتمام اپنی اولاد کے لیے ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اسی سے بہترین خاندان بنتا ہے اور اسی سے معاشرے بہتر ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ بہتر ہو اور ہمیں ہر سطح پر بہتری اور خوبیاں نظر آئیں اور اسلام کی برکات ہمیں نظر آئیں تو ابتدا ہمیں اپنے گھر سے کرنی ہوگی، اور اس ہدایت کاملہ کو اپنے عمل کے ذریعے سے اہمیت دینی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔